ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہودیوں کی ایک مجلس میں پہنچے۔ وہاں پر پہنچ کر آپ نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کی۔ یہودیوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ ان کا ایک بہت بڑا مولوی جس کا نام کتب سیر کے اندر اور تفاسیر کے اندر فخاص یا فنجاس نام اس کا آتا ہے، اب اس فخاص نے کہا ابو بکر کس اللہ کی تعریف کرتا ہے جو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، جو اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ اتنی بڑی گستاخی کی، اور گستاخی بھی ابو بکر کے سامنے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا، زوردار تھپڑ رسید کیا اس کو، اس فخاص کو۔ جب تھپڑ رسید کیا، وہ سارے کے سارے یہودی اکٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش ہوئے۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے ابو بکر نے ہمارے مولانا کو تھپڑ مارا ہے، قربان جائیں اس ابو بکر کی عظمت پر۔ دشمن بھی نام لیتا ہے تو ادب سے لیتا ہے کہ آپ کے ابو بکر نے ہمارے مولانا کو تھپڑ مارا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تھپڑ مارا ہے؟ جی مارا ہے۔ ہم ہوتے یا ہمارا کوئی عشق ہوتا، پوچھا جاتا مارا ہے، ہم آگے دلیل دیتے کہ میں گیا تھا، اللہ کی توحید بیان کی، حضور کی حمد و ثنا بیان کی، اس نے گستاخی کی، اس گستاخی کی وجہ سے پھر اس نے آگے سے بحث و مباحثہ کیا، دلائل چلتے رہے، یہاں تک کہ گستاخی کر بیٹھا، میں نے تھپڑ مار دیا۔ یاد رکھیے گا حضور حسن میں عشق کو گفتگو کی اجازت نہیں ہے، حضور حسن میں عشق کو گفتگو کی اجازت نہیں ہے۔ ابو بکر مارا ہے؟ جی حضور مارا ہے، جی حضور مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ اس فخاص نے رب کی توہین کی ہے، میرے سے کچھ تو اور ہو نہ سکا، میں برداشت نہ کر سکا، اس لیے تھپڑ مارا ہے۔ حضور نے فرمایا فخاص تو نے اللہ کی توہین کی ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑا موحد میں ہوں، میں اللہ کی توہین، اللہ سے کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تورات کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ اپنے مذہب کی سب سے بڑی کتاب کی قسم کھا کر منحرف ہو گیا کہ میں نے تو گستاخی کی ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گواہ؟ عرض کرتے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے عمل کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں، لیکن اب وہ منحرف ہو چکا ہے، قسم اٹھا چکا ہے کہ میں نے گستاخی نہیں کی ہے، ابو بکر گواہ ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور تبلیغ کرنے گیا تھا، گواہ لے کر تو ساتھ نہیں گیا۔ عرض کرتے ہیں حضور یہ سارے کے سارے یہودی دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے کہ فخاص نے توہین کی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں بھی یہودیوں فخاص نے توہین کی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا عالم یہودی سب سے بڑا عالم ہے، اس نے کوئی توہین نہیں کی ہے۔ سارے کے سارے منحرف ہو گئے، سارے کے سارے منحرف ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اسلام کا اصول عدل جانتے ہو؟ جو حکم فرمایا بدلہ دینا ہوگا، بدلہ دینا ہوگا۔ حضور نے فخاص کو فرمایا فخاص بدلہ لے لو، تھپڑ مارو، بدلہ لے لو اپنا۔ وہ کہنے لگا کہ جب مجھے تھپڑ لگا تھا مجمع عام تھا، مجمع کثیر تھا، اب بدلہ ان تھوڑے لوگوں میں نہیں لے سکتا، لوگ زیادہ جمع ہوں گے تو بدلہ لوں گا۔ حکم ہوا اعلان کرو، لوگوں کے جمع ہونے کے لیے اعلان کیا گیا۔ لوگوں کے جمع ہونے میں دیر ہو گئی، لوگوں کے جمع ہونے میں دیر ہوئی۔ جب دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے، میرے کریم آقا کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو؟ حضور نے فرمایا ابو بکر روتا کیوں ہے؟ ابو بکر روتا کیوں ہے؟ کیا صدیق اکبر نے یہ جواب دیا ہوتا کہ سرکار لوگ وطن میں تھے، ہم وطن قربان کر رہے تھے، ہم وطن چھوڑ رہے تھے،
لوگ دیس میں تھے، ہم دیس چھوڑ رہے تھے، لوگ تجارت کر رہے تھے، ہم تجارت قربان کر رہے تھے، لوگ مال کما رہے تھے، ہم مال قربان کر رہے تھے۔ مکے کا فرعون میرے دروازے پر تخت لہجے کے اندر بات کرتا رہا اور اونچی آواز سے بات کرتا رہا، میری اولاد برداشت کرتی رہی۔ سرکار وہ ظلم کی زبان بولتے رہے، ہم برداشت کرتے رہے۔ میرے رستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے، لیکن ابو بکر نے کبھی دربار میں غیر حاضری نہیں ہونے دی۔ سرکار میرے سر پر کوڑا ڈالا گیا، میں نے آستانے پر کبھی غیر حاضری نہیں ہونے دی۔ سرکار ظلم بالائے ستم یہ کہ مجھے مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ میں بے ہوش ہوا، اور جب ہوش میں آیا گھر پہنچا، میں نے سب سے پہلے یہ جملہ پوچھا کہ میرے سرکار کا کیا حال ہے۔ سرکار بلال پر ظلم ہوا، میں نے سرمایہ لگا کر آزاد کروایا۔ سرکار زنیرہ پر ظلم ہوا، میں نے سرمایہ لگا کر آزاد کروایا۔ سرکار عمار پر ظلم ہوا، میں نے بھی پتھر کھائے۔ وہ کون سا مرحلہ عشق کا ہے جس میں ابو بکر نے قدم نہیں رکھا؟ وہ کون سا مرحلہ ہے عشق کی؟ وہ کون سی منزل ہے جس سے ابو بکر نہیں گزرا؟ عشق کی وہ کون سی آزمائش ہے جس میں ابو بکر نے قدم نہیں رکھا؟ سرکار آپ تو جانتے ہیں، آپ کی خاطر غار میں بھی اترا، ڈنگ بھی کھائے، میں نے برداشت کیے، اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا، آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ سرکار آپ نے شادی کا ارادہ کیا، اپنی لخت جگر عائشہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ سرکار لوگ مال کما رہے تھے، میں مال دے رہا تھا۔ بات یہ بھی آئی کہ لوگوں نے مال آدھا کسی نے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا، کسی نے کچھ پیش کیا، میں نے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، دیواروں کے اندر ہاتھ بھی پھیرا کہ کوئی سوئی بھی باقی نہ رہے، وہ بھی لا کر آپ کی خدموں میں پیش کر دی ہے۔ سرکار میں نے تجارت بھی آپ پر قربان کی، کاروبار بھی قربان کیا، مال کو بھی قربان کیا، اولاد کو بھی قربان کیا، سب کچھ کیا۔ آج بات صرف اتنی ہی تھی، معاملہ صرف اتنا ہی تھا، ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا، وہ بھی یہودی کو مارا تھا۔ حضور آپ حکم فرماتے، یہ کمزور یہودی کیا کر سکتے تھے؟ چلے جاتے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو قتل کرنے والوں کو اپنی چادروں کے اندر پشت پناہی کر دیتے ہیں۔ حضور بات تو اتنی تھپڑ کی تھی، میں نے تھپڑ ہی مارا تھا، اس نے گستاخی کی تھی، میں نے تھپڑ مارا۔ اب اتنی بات، یہ جواب ابو بکر کا نہیں تھا، یہ جواب ابو بکر کا نہیں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا آپ نے حکم کیا ہو اور عمل میں تاخیر ہوئی ہو، آج معاملہ دوسرے پر تھا، بدلہ اس نے لینا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ ابو بکر اسی دوران اگر تجھے موت آ جائے، پیغام قضا آ جائے، قبر میں پہنچے، پوچھا جائے، سوال ہو ابو بکر معاملہ انا کا تھا، بدلہ دیے بغیر کیسے آئے ہوئے؟ حضور کا حکم پورا کیے بغیر کیسے آئے؟ حضور مجھے اس غم نے رلا دیا ہے، اب اتنی کرنے کی بات تھی، قربان جائے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور حضرت ابو بکر کی شان پر اور حضرت ابو بکر کی وفاداری پر عرش الہی ہلا۔ رب نے جبریل کو حکم دیا، جبریل فوری پہنچ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور جا کر کہو لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے خود سنا ہے، قول الذین قالوا، ان ظالموں نے کہا ہے، ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، یہ اللہ نے خود سنا ہے۔ قربان جائے ابو بکر کی ذات پر، ابو بکر کی شان پر، کہ جن کی سچائی کی گواہی عرش سے اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نے گواہی بھیج دی کہ ابو بکر سچا ہے، یہ سارے یہودی جھوٹے ہیں، ابو بکر سچا ہے، یہ فخاص جھوٹا ہے، انہوں نے توہین کی ہے، ابو بکر سچا ہے، ابو بکر سچا ہے۔